السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ قاری صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ان کو حضرت مفتی صاحب نے بہت ہی عمدہ جواب دیا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، حضرت مفتی صاحب کو آپ سکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ اتنا سخت لب و لہجہ اختیار کیا نا انہوں نے خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق کے بارے میں۔ انہوں نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حنفی لوگ جو عورتوں کو کہتے ہیں سمٹ کے نماز پڑھے، یہ اندھی تقلید میں کہتے ہیں۔ جو لوگ فرق کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ اپنے امام کے قول کی وجہ سے کرتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث یا قرآن کی وجہ سے نہیں کرتے۔ چلو ہم اندھی تقلید میں کر رہے ہیں، ابو حنیفہ کیوں قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں؟ وہ بھی اندھی تقلید میں۔ امام مالک جو مدینہ کے اتنے بڑے عالم جن کو آپ بھی مانتے ہو، تبع تابعین کے دور کے، کیا وہ بھی اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ بھی کس کے قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں؟ امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں، وہ بھی کس کے قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں؟ یہ سارے اندھے مقلد تھے، ایک آپ ہی دنیا میں آئے ہو قرآن و سنت کو سمجھنے والے۔ مجھے قاری خلیل سے ذاتی بغض نہیں ہے، آپ اختلافی مسئلہ آپ کی اگر رائے ہے تمیز کے دائرے میں بھی بیان کر سکتے ہو، لیکن یہ لوگ ایسے بیان کرتے ہیں کہ قرآن و سنت ان پہ اترا ہے، باقی پوری امت ہزاروں سال سے صدیوں سے گھاس کھا رہی تھی، کسی کو قرآن و سنت سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے، ان پہ نازل ہوا ہے غلط مسئلہ اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ۔ اور دلیل کیا دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی نبی تھے اور مردوں کے بھی نبی، تو جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے عورتیں بھی ویسے ہی نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی نبی ہیں، مردوں کے بھی نبی ہیں، اور آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ عورتوں کے نبی بھی اللہ کے رسول ہے، مردوں کے نبی بھی اللہ کے رسول ہے، لہٰذا نبی کا طریقہ دونوں پر لازم ہے کہ دونوں اس طریقے کو اپنائیں۔ دلیل سمجھ میں آئی؟ تو نبی نے تو سمٹ کے سجدہ نہیں کیا، تو عورتیں بھی سمٹ کے سجدہ نہیں کریں۔ قاری خلیل صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پھر حج بھی عورتیں ایسے کریں جیسے نبی نے کیا ہے؟ تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے، آپ کوئی صحیح حدیث دکھا دو جس میں عورت کو آہستہ لبیک کہنے کا حکم۔ آپ کہہ سکتے ہو عورت کی آواز کا پردہ ہے، اس پہ کوئی صحیح حدیث دکھا دو کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم مان جائیں گے، اس پہ بھی کوئی حدیث دکھا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ میں دوڑے ہیں، کوئی صحیح حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے عورتوں کو صفا مروہ میں دوڑنے سے منع کیا ہو۔ ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کے ایک قول ہے، وہ بھی ضعیف۔ ہم یہی کہیں گے میرے بھائی، ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں سینہ بسینہ تواتر سے چلی آتی ہیں، متفق علیہ ہوتی ہیں، ان کے خلاف جب تک کوئی حدیث نہیں ہوگی بلکہ وہ حدیث بھی رد کر دی جائے گی، کیونکہ اجماع کی حجیت حدیث سے، حدیث کا حدیث ہونا ہمیں اجماع سے پتہ چلتا ہے، حدیث کی کتابوں کا برحق ہونا، اجماع سب سے مضبوط دلیل ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی، تو آپ نے تو مان لیا کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی۔ اس لیے میں فروعی مسائل میں شدت کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ لوگ اس طرح سے مسائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں نہیں، ہمیں بے وقوف سمجھ لو میرے بھائی، ہم جیسے سینکڑوں آئے سینکڑوں چلے جائیں گے، یہ بات ہم تک نہیں۔ میں خواتین کے سمٹ کے نماز کا قائل نہیں ہوں اکیلا، چاروں امام قائل ہیں جن کو پوری دنیا نے فالو کیا ہے، تو لوگ مجھے بے وقوف نہیں سمجھیں گے، لوگ کس کو بے وقوف سمجھیں گے کہ امت گھاس کھا رہی تھی۔ امام بخاری کے استاد امام احمد بھی غلط، امام شافعی اتنے بڑے حدیث کے عالم وہ بھی غلط، امام مالک تو اتنا بڑا مقام ہے کہ تو اتنے فضائل حدیث سے ان کی فضیلت ثابت ہے، بہت ساری کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو لوگوں نے امام مالک پہ منطبق کی ہیں کہ اس سے مراد امام مالک ہے، سب غلط۔ بھائی آپ اکیلے آئے ہو یار، تو یہ رمضان ان باتوں کے لیے ہے نہیں، لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ پہلے ہی لوگ مذہب کو فالو نہیں کر رہے، اور آپ ہمارے اتنے بڑے بڑے اسکالر سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دو تو پروگرام تو امت کا بڑھ گیا، برباد ہو گیا پروگرام۔ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا، اس ویڈیو کے اندر حضرت مفتی صاحب نے ان کو بہت ہی اچھا اور بہت ہی قرارہ جواب دیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ مجھے بتا دیجئے۔ بہت حضرت مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ آپ مجھے اس چیز کی مثال دیجئے، اس چیز کی مجھے حدیث اور قرآن پیش کر کے دکھا دیجئے، تو حضرت نے صاف صاف فرما دیا کہ اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ جیسے نبی ایک ہے، تو حدیث کے اندر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے آپ بھی ویسے ہی نماز پڑھیے، جیسے مجھے دیکھ کر میری جیسی نماز پڑھیے۔ یعنی مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو عورت کو جیسے کہا گیا ہے کہ اگر آپ رکوع کے اندر جاتے ہو، جیسے مرد کو حکم ہے کہ آپ اپنے کمر اور اس کو سورین کو برابر رکھو، عورت کو اس طرح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے اندر جو مرد سجدہ کرتا ہے وہ اپنے اعضاء کو کھلا رکھتا ہے، یعنی اپنی جو رانے ہیں ان کو الگ رکھتا ہے، پیٹ کو الگ رکھتا ہے، اپنے بازو کھلے رکھتا ہے۔ عورت کو یہ حکم ہے کہ آپ جھک کر سجدہ کیجئے، یعنی آپ اپنی پورے جسم کو سمیٹ کر سجدہ کیجئے۔ تو یہ فرق ہے، لیکن وہ حضرت نہیں مانتے ہیں، جو قاری خلیل الرحمن ہیں وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ مجھے اس حدیث کے اندر یہ دکھا دو کہ کہاں لکھا ہے کہ آپ جیسے حج کرتے ہو تو حج کے دوران جب صفا مروہ پر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دوڑتے ہیں، تو یہ حدیث کے اندر کہاں لکھا ہے کہ عورت کو وہاں
دوڑنا چاہیے. تو بہت ساری ایسی مثالیں دی حضرت مفتی صاحب کو اللہ سلامت رکھے اور ان کو علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.